بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود۔ کتاب النحو الواضح میں سے آج کا ہمارا سبق ہے اسم الفاعل۔ اسم الفاعل وہ اسم مشتق ہوتا ہے کہ جو اس شخص پر دلالت کرتا ہے کہ جس سے کوئی کام صادر ہوا ہے یا اس نے اس کام کو کیا ہے۔ تو اس کا اصل نام نہیں بتایا جاتا، جیسے فرض کریں کہ ضرب زیدن، ٹھیک ہے، زید نے مارا، تو یہ جو زید ہے نا، یہ مارنے والا ہے، یہ فاعل ہے، لیکن بجائے اس کے کہ ہم زید کہیں بلکہ ہم کہیں کہ ضرب الضارب، مارنے والے نے مارا، تو یہ جو الضارب ہے یہ اسم فاعل کہلاتا ہے، یعنی مشتق اسم ہے، اسی فعل سے مشتق ہے، اور یہ دلالت کرتا ہے اس شخص پر کہ جس نے اس کام کو کیا ہے یا اس سے اس کام کا صدور ہوا ہے۔ تو اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے کہ جو دلالت کرتا ہے اس شخص پر کہ جس نے کوئی کام کیا ہے یا اس سے وہ کام صادر ہوا ہے۔ جیسے مثالیں ہیں۔ اچھا، اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فعل ثلاثی ہو، اس سے ہمیشہ کے لیے اسم فاعل جو ہے وہ فاعلن کے وزن پر آئے گا، فاعلن کے وزن پر۔ عملہ ہے تو عملہ، تو اس کا جو وہ ہے اسم فاعل وہ عاملن کے وزن پر آئے گا۔ ایسے ہی ضربہ ہے تو ضاربن، سمع اور سامعن، اس طرح سے وہ فاعلن کے وزن پر آتا ہے ہمیشہ۔ لیکن غیر ثلاثی سے کس طرح آتا ہے؟ تو غیر ثلاثی سے اس کے مضارع کی طرح آتا ہے۔ مضارع کو کیا کرنا ہے؟ صرف اس میں کچھ تبدیلی ہے کہ اس کا جو حرف مضارع ہے اس کو میم مضموم سے بدلا جاتا ہے۔ جو بھی حرف مضارع ہوگا شروع میں اس کو جو ہے وہ میم مضموم سے بدلا جائے گا اور ما قبل الآخر کو مکسور کر دیا جائے گا، اس طرح سے اسم فاعل بن جائے گا۔ جیسے یتقنو ہے تو متقنن بن جائے گا۔ یتقنو فعل مضارع تھا، اس کے حرف مضارع کو میم سے بدلا گیا، میم مضموم سے، تو متقنو بن گیا، اور آخر کو جو ہے وہ ما قبل الآخر کو مکسور کر دیا گیا، اور پہلے سے ہی مکسور تھا تو متقنن بن گیا۔ اسم فاعل، اسم الفاعل مثالیں ہیں۔ صدق الغلام، لڑکے نے سچ کہا، ٹھیک ہے، تو لڑکے نے سچ کہا، یہ تو صدق فعل ہے، الغلام فاعل ہے۔ لیکن اگر ہم یوں کہیں کہ الغلام صادقن، فالغلام صادقن، پس لڑکا جو ہے یہ صادق ہے، تو یہ جو صادق لفظ ہے یہ اسم فاعل کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر اس لڑکے کا نام نہیں لیا گیا، غلام نہیں کہا گیا، بلکہ اس کو صادق کہا گیا، اس کے فعل سے مشتق اسم کو لایا گیا، تو اس کو کہتے ہیں اسم فاعل۔ یہ فرق ہے فاعل اور اسم فاعل میں۔ فاعل تو وہ جو شخص ہے وہ بس وہی فاعل ہے اور وہ اس کا نام بتایا جاتا ہے، لیکن اسم فاعل میں وہ نام نہیں بتایا جاتا، بلکہ اسم فاعل وہ اسم مشتق جو اسی فعل سے مشتق ہے وہ اسم بتایا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں اسم فاعل۔ جیسے صادقن، یہاں پر یہ اسم فاعل ہے غلاموں کا، یعنی صدقہ فعل کا۔ ندم الظالم، ظالم نادم ہوا، فالظالم نادم، پس ظالم جو ہے وہ نادم ہے، ظالم نادم ہے، تو نادم یہ اسم فاعل ہے۔ سرق اللص المتاع، چور نے سامان چوری کر لیا، فاللص سارق، پس یہ جو چور ہے نا یہ چور ہے، ٹھیک ہے، لص بھی کہتے ہیں چور کو اور سارق بھی کہتے ہیں چور کو۔ اس کے بعد ہے غرس البستانی الشجرہ، مالی نے درخت لگا لیے، فالبستانی غارسن، پس یہ جو مالی ہے یہ غارس ہے، یہ پودے لگانے والا ہے، تو پودے لگانے والے کو کہتے ہیں غارس، اور یہ مشتق ہے، اسم فاعل ہے، مشتق ہے غرسہ فعل سے۔ اذنب الرجل، آدمی نے گناہ کیا، فالرجل مذنب، پس آدمی جو ہے وہ گناہ گار ہے۔ انقطع الغصن، ٹہنی ٹوٹ گئی، فالغصن منقطع، پس جو ٹہنی ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے ہے کہ جب تک وہ افعال ثلاثی تھے تو وہاں پر اس کا جو اسم فاعل تھا وہ عام فاعلن کے وزن پر آتا تھا، سارقن، غارسن، اور اس سے پہلے نادمن اور صادقن، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پر یہ پانچویں مثال سے لے کر جب افعال جو ہے وہ غیر ثلاثی بن گئے تو اس کا جو اسم فاعل ہے وہ فعل مضارع کے وزن پر آتا ہے، پہلے اس کو فعل مضارع کر دیں گے، الرجل یذنب مثلا، تو اب یہ جو یا ہے، یا جو کہ حرف مضارع ہے، اس کو ہم بدلیں گے میم مضموم سے اور ما قبل الآخر کو مکسور کر دیں گے، تو مذنبن بن جائے گا، فالرجل مذنبن۔
انقطع الغصن فالغصن منقطع، یہ بھی اسی طرح سے ہے. اتقن الصانع فالصانع متقن، استجاب اللہ. اتقن الصانع العمل، مزدور نے کام اچھا کیا. فالصانع متقن، مزدور جو ہے کام کرنے والا وہ کام اچھا کرتا ہے. استجاب اللہ الدعاء، اللہ نے دعا قبول کر لی. فاللہ مستجیب، پس اللہ پاک ہی دعا قبول کرنے والے ہیں. تأمل فی امثلۃ القسم الثانی الکلمات، آپ دوسری قسم کی مثالوں میں ان کلمات میں غور کر لو. صادق، نادم، سارق، غارس، یہ افعال ثلاثیہ کے کلمات ہیں. اور افعال غیر ثلاثیہ کے کلمات مذنب، یعنی ان کی جو اسماء افعال ہیں، مذنب، منقطع، متقن، مستجیب. تجد کل منہا یدل علی فاعل الفعل، آپ ہر ایک کو پاؤ گے کہ وہ فعل کے فاعل پر دلالت کرتا ہے. او عامل العمل الذي يفهم من الکلمہ، یا اس کام کے کرنے والا جو عامل ہوتا ہے اس پر دلالت کرتا ہے کہ جس سے جو سمجھا جاتا ہے کلمے سے. کلمے سے جو سمجھا جاتا ہے، جیسے صدق ایک عمل ہے، یہ سمجھا جاتا ہے اس عامل سے، ٹھیک ہے، جو کہ صادق ہے، کہنے والا ہے، سچ بولنے والا ہے، جو کہ لڑکا ہے، تو اس پر دلالت کرتا ہے. فصادق یدل علی فاعل صدق، صادق جو ہے یہ دلالت کرتا ہے صدق، سچائی کے کرنے والے پر. اور نادم دلالت کرتا ہے ندم، ندامت کے فاعل پر. اور سارق یہ دلالت کرتا ہے سرقہ فعل کرنے والے پر. وحلم مجرہ، اور اس طرح اور بھی. ومن اجل ذلك تسمى كل كلمة من هذه الكلمات اسم فاعل، اس وجہ سے ان کلمات میں سے ہر ایک کلمہ اسم فاعل کہلاتا ہے. انظر بعد ذلك الى الافعال في امثلة القسم الاول، اس کے بعد افعال کی طرف دیکھو پہلے قسم کی مثالوں میں. اور وہ کون کون سے افعال ہیں؟ صدقہ، ندمہ، سرقہ. تجدها في الامثلة الاربعة الاولى افعالا ثلاثیۃ، آپ ان کو پہلے قسم کی 4 مثالوں کے اندر پاؤ گے کہ یہ افعال ثلاثی ہے. وفي الامثلة الاربعة الثانیة افعالا غیر ثلاثیہ، اور دوسری قسم کی جو افعال ہیں وہ ان کے اندر جو 4 مثالیں ہیں، اور دوسری جو 4 مثالیں ہیں ان میں آپ ان کو پاؤ گے کہ افعال غیر ثلاثی ہے. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ اسم الفاعل المأخوذ من الثلاثی وجدته على صورة فاعل في عدد الحروف والشکل، آپ نے اگر اسم فاعل میں غور کیا ہو کہ جو اسم فاعل ہم نے ثلاثی سے لیا ہے اس کو آپ پاؤ گے فاعل کی صورت پر، حروف کی تعداد میں بھی اور شکل میں بھی. انداز بھی وہی ہے، فاعل ہے اور حروف بھی وہی ہے. اما اسم الفاعل ماخوذ من غیر الثلاثی، اسم فاعل جو کہ ماخوذ ہو غیر ثلاثی سے، فإنک تستطيع بنفسک استنباط صورته، آپ اس کی تصویر کا، اس کی صورت کا استنباط خود کر سکتے ہیں. آپ کیسے کرو گے؟ بموازنۃ یسیرۃ بین لفظہ و لفظ مضارعہ، تھوڑا سا موازنہ کرنے سے اس کے لفظ کے اور فعل مضارع کے لفظ کے. فیما یاتی مندرجہ ذیل میں، جیسے مذنب ہے، یذنب سے لیا گیا، منقطع ینقطع سے، متقن یتقن، مستجیب یستجیب، تو اس سے لیے گئے ہیں. اور ہم نے کہا جیسے بتایا پہلے کہ اس کے حرف مضارع کو بدلیں گے میم مضموم سے اور ما قبل الاخر کو مکسور کر دیں گے. اسم الفاعل قاعدہ کیا ہے؟ اسم الفاعل اسم مصوغ للدلالت علی من فعل الفعل، یہ ما نہیں ہے بلکہ علی من فعل الفعل. اسم فاعل وہ اسم ہے کہ جو بنایا گیا ہے، مصوغ بنایا گیا ہے، للدلالت علی من فعل الفعل، اس دلالت کرنے کے لیے اس شخص پر کہ جس نے فعل کیا ہے. وَهُوَ مِنَ الثُّلَاثِيِّ عَلَى صُورَةِ فَاعِلٍ، اور یہ جو اسم فاعل ہے یہ فعل ثلاثی سے فاعل کی صورت پر ہے. وَمِنْ غَيْرِ الثُّلَاثِيِّ عَلَى صُورَةِ مُضَارِعِهِ، اور غیر ثلاثی سے اسی کے مضارع کی صورت پر ہے. جو غیر ثلاثی فعل ہے اس کا مضارع کیا ہے؟ تو اسی صورت پر یہ اسم فاعل بھی آتا ہے، لیکن تھوڑی سی تبدیلی اس میں کرنی پڑے گی کہ بِإِبْدَالِ حرف المضارعات میما مضمومۃ، کہ حرف مضارع کو ہم بدل لیں گے میم مضموم سے، اور کسر ما قبل الآخر اگر مکسور نہیں ہے تو اس کو ہم مکسور کر دیں گے. تمرینات: عین کل اسم فاعل فی عبارت الآتیہ، آنے والی عبارت میں ہر اسم فاعل کی تعین کرو. واضبطہ بالشکل، اور اس کی تشکیل، اس کے اوپر حرف اعراب بھی لگا لو، یہ زبر زیر پیش. وبین ما کان فعلہ ثلاثیا، اور اس کا فعل اگر ثلاثی ہے تو اس کو بھی بیان کرو. وما کان فعلہ غیر ثلاثی، اور اگر جس کا فعل غیر ثلاثی ہے تو اس کو بھی بیان کرو.
للضوء والظلمة تأثير ظاهر في صحة الإنسان، فالذي يسكن منزلا مظلما لا تملأه أشعة الشمس يرى وجسمه ذابل ولونه شاحب، وضوء الشمس مفيد من وجوه عدة، فهو مجفف للهواء، مبيد لجراثيم الأمراض، مساعد في تقليل الرطوبة، فاحرص على وجوده في مسكنك تعيش سالم البدن ممتلئا قوة ونشاطا، وإياك والضوء الصناعي الضعيف فإنه مفسد للهواء مجهد لقوة الإبصار. اتمم الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو مکمل کرو بوضع اسم فاعل فی المکان الخالی، خالی جگہ میں اسم فاعل رکھنے سے، وبین موقع من الاعراب، اور اس کا موقع من الاعراب بھی بیان کرو۔ کان الاناء، تو آپ نے اس کے بعد جو ہے وہ اسم فاعل بنا لینا ہے۔ لعل اباک، ظننت الہلال، النار فی المنازل، یسرنی التلمیذ، الاستحمام عاقبہ، یہ سب۔ اس کے بعد ہے اجعل کل اسم فاعل فیما یاتی مفعولا ثانیا لفعل من الافعال الیقین واستوفی جمیع هذه الافعال۔ آنے والے جو جملے ہیں ان میں آپ نے ہر اسم فاعل کو دوسرا مفعول بنا لینا ہے افعال یقین میں سے ایک فعل، ہر فعل کے لیے، اور تمام افعال یقین آپ نے یہاں پر لکھ لینے ہیں۔ نافعا، مسافرا، مثمرا، مزدحما، مخلصا، مہلکا۔ ہر ایک اسم کو اسماء آتیہ میں سے مبتدا بنا لو اور اس سے خبر دو اسم فاعل جو مناسب ہو اس کے ذریعے سے۔ المطر، اس کو مبتدا بنا لو اور اس سے جو ہے وہ خبر دو اس اسم فاعل کے ذریعے سے کہ جو مناسب بھی ہو۔ ضع کل اسم من الاسماء الاتیہ فی جملۃ مفیدہ، آنے والے اسماء میں سے ہر ایک اسم کو جملے مفیدے میں رکھ لو۔ ونعتہ باسم فاعل ملائم، پھر اس کو مناسب اسم فاعل کے ذریعے سے اس کی صفت بیان کرو۔ صغ من کل فعل من الافعال الاتیہ اسم فاعل، آنے والے جو افعال ہے ان سے آپ نے اسم فاعل بنا لینا ہے۔ واستعملہ فی جملۃ مفیدہ، اور پھر اس کو جملے مفیدے میں آپ نے بنا لینا ہے، عفواً استعمال کرنا ہے۔ جیسے قاعدہ ہے تو ہم نے کہا تھا کہ فعل اگر ثلاثی ہے تو اس کا اسم فاعل ہمیشہ فاعل ان کے وزن پر آتا ہے قاعد۔ شربا، شارب، انکسر۔ اب یہاں پر کیا کرنا پڑے گا کہ حمزہ شروع میں جو حمزہ ہے حمزۃ الوصل، اس کو ہم کریں گے میم سے تبدیل، میم مضموم سے، اور ما قبل الآخر کو ہم مکسور کر دیں گے۔ انکسرتا، اب یہ منکسر بن گیا۔ استحسلتا تو مستحسل بن گیا۔ عملا، عامل، تجاہل، متجاہل، اور تثاءب، متثائب، اکل، آکل، فہم، فاہم، تمتع، متمتع۔ آنے والے جو افعال ہیں افعال ماضیہ اور افعال مضارعہ، ہر ایک اسم فاعل کے آنے والے اس میں بیان کر لو کہ منطلقن ہے تو اس کا فعل ماضی کیا آتا ہے تو انطلق، اور اس کا فعل مضارع کیا آتا ہے ینطلق۔ اس طرح مستغفرن ہے، ذاہبن ہے، صانعن۔ 5 جملے بناؤ کہ ان میں ہر ایک کے اندر اسم فاعل ہو اور اس کا فعل ثلاثی ہو۔ 5 جملے بناؤ کہ ہر ایک میں اسم فاعل ہو جس کا فعل غیر ثلاثی ہو۔ 2 جملے اسمیہ بناؤ کہ ان میں مبتدا ہر ایک میں اسم موصول ہو جماعت الاناث کا اور خبر اس کا اسم فاعل ہو۔ 2 جملے ایسے بناؤ کہ اسمیہ ہو اور خبر ان میں سے ہر ایک میں مثنیٰ ہو، موصوف ہو اسم فاعل سے۔ یہ جتنے بھی تمرینات ہیں اس کے جوابات یہاں پر آپ کو مل جائیں گے اس کتاب کے اندر۔